تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، اچھے عمل کر رہا تھا یا برے عمل کر رہا تھا، فوت ہوا، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اصالِ ثواب میں سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے عمل، اعمال صالحہ جو میں خود اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ٹھیک ہو گیا، اعمال صالحہ، اصالِ ثواب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو کر رہا تھا فوت ہوا، اچھے کر رہا تھا تب بھی ختم، برے کر رہا تھا تب بھی ختم، سوائے تین کے۔ تین کام ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ وہ تین کون کون سے ہیں؟ ان تین میں فرمایا کہ جو جانے والا ہے وہ اگر کسی کو کوئی اچھا کلمہ بتا گیا، اس کی آسان سی مثال ہے جیسے ہماری مساجد کے اندر قاری صاحب بچوں کو قرآن پاک سکھاتے ہیں، یا والد صاحب نے اپنے بیٹے کی نماز درست کروا دی، اور ایسا ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، ایک دو جگہ پر بات کی اور میں نے کہا جی اپنی اولادوں کو سمجھائیں، بتائیں، سکھائیں، تو اگلے موقع پر میں نے دیکھا جی والد صاحب اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں بیٹا جی یہ نماز جنازہ ہے، یہ ایسے پڑھتے ہیں، اس کا یہ شرائط ہیں وغیرہ وغیرہ۔ والدین ابھی بھی ایسے ہیں جو اپنی اولادوں پر محنت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو جو بندہ کوئی اچھا کلمہ اپنے کسی عزیز و اقارب، کسی رشتہ دار، کسی دوست کو بتا گیا اور وہ صحیح رخ پر وہ کام کرتا رہا، تو جب تک وہ کرتا رہے گا اس بتانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، اسی مسجد کی بات ہے، میں نے ایک دفعہ یہ بات کی کہ روزے کے رمضان کے دن تھے تو روزے کے حوالے سے بات کی کہ جو افطاری کرواتا ہے تو افطاری کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جب افطاری کا وقت ہوا تو دو صاحب جانے لگے، میں نے کہا جی ہمارے ساتھ افطار کر لیں، انہوں نے کہا جی ساری دیہڑی سے بھکھے رہے ہیں، ثواب تانوں دے جائیے۔ تو جو ثواب ملے گا وہ اللہ اپنی جناب سے عطا کرے گا، عمل کرنے والے کے عمل کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اعمال صالحہ، ٹھیک ہے جی، کسی کو بتا دینا، کسی کی نماز درست کرا دینا، کسی کا کلمہ درست کروا دینا، بے شمار ایسے کام ہیں، کسی کی نماز درست کروا دینا، اس کو اچھے کام بتا دینا کہ صحیح عمل یہ ہے، وہ جب تک کرتا رہے گا میں چلا جاؤں گا، اس کے کرنے کا ثواب مجھے ملتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر اصالِ ثواب، جو آج کل ہمارے درمیان عام عرف عام میں مشہور ہے جی، اصالِ ثواب۔ کوئی بھی نیک عمل، پانی کا انتظام کر دیا، کسی کی تکلیف، پریشانی، مصیبت، کوئی بیمار ہے اس کو دوائی لے دی، وغیرہ وغیرہ، بہت نیکی کے کام ہیں۔ کئی مسجد بن رہی تھی تو اس کے اندر حصہ لے لیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک بات جو ہے نا یہ مسجد کے حوالے سے میرے ذہن میں آ گئی، کوشش کیا کریں کہ نیکی موقع کی نیکی کیا کریں۔ ہمارے یہاں پر کچھ نیکی دستور میں چل رہی ہوتی ہے، ترتیب میں چل رہی ہوتی ہے، میں نے وہی کرنا ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کام کر لیں، نہیں، میں نے وہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے کر بات سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں پر یہ بات چل رہی ہے یا مشہور ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ مسجد کے اندر قرآن پاک رکھنا ثواب ہے، بے شک ثواب ہے، 100% ثواب ہے، کوئی اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے کہ مسجد میں جو بندہ قرآن پاک رکھے گا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن ہماری مسجد میں سینکڑوں ایسے قرآن پاک ہیں جس کو کھول کے پڑھنے والا ہی کوئی نہیں۔ تو جس نے رکھا ہے اس نے رکھا ہے کہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، پڑھنے والا ہی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پڑھنے والے لا کے دو، جو آئیں اور آ کر مسجد میں بیٹھیں قرآن پڑھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو موقع دیکھ کر نیکی کرنی چاہیے۔ اب ایک بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دوائی کی ضرورت ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تمہیں آٹے دا تھالا لا دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نیکی وہ کرو کہ جس کی ضرورت ہو، موقع دیکھ کر نیکی کی جائے۔ اصالِ ثواب پر یہ بات ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پر اور سب سے اہم چیز ہے اپنی اولاد پر محنت کرنا۔ سب سے قیمتی دعائیں جو میرے جانے کے بعد میرے لیے کرے گی وہ میری دعا، وہ میری اولاد ہوگی۔ اب جس وزن کے ساتھ حاجی یونس صاحب اپنی والدہ کے لیے دعا کریں گے
وہ اخلاص میری دعا کے اندر نہیں ہے۔ جس اخلاص کے ساتھ بھائی محسن ان کے لیے دعا کریں گے وہ میری دعا کے اندر اخلاص ہے، میں چاہ کے بھی نہیں وہ اس مقام تک پہنچ سکتا، کیونکہ مجھے وہ تکلیف نہیں ہے جو اپنے گھر والوں کو تکلیف ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ محنت اپنی اولاد پر کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور سب سے ضروری اور سب سے بہتر یہ اصالِ ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ چیزیں میں نے کل وہ نماز جنازہ پر میں نے بات کی تھی تو وہ مجھے کافی سارے لوگوں نے نا اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا جی بڑی چنگی گل کیتی تسی سانو دسیا۔ کچھ چیزیں نا خام ہاں چل رہی ہوتی ہیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ وہی چیز ہے یہ پلیٹ کا آنا، یہ جو پلیٹ آئی ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اس کو یعنی مجھے بہت سارے احباب یہاں پر بہت سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دعوت دیتے ہیں جی آ کے ساڑھے کار ختم شتم جو بھی ہے، میں جاتا ہوں پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھنا ثواب ہے، دعا کرنا ثواب ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے صاحب کہنے لگے جی تسی نا تھوڑی جی غلطی کر دیتی، اب جو ختم پر جو آیات پڑھنی ہے نا، جو قرآن پاک پڑھنا ہے وہ کہیں پر بھی ہے ہی کوئی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے نماز میں اللہ اکبر کرنی ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے پوری ترتیب کے، پہلے تکبیر تحریمہ کرنا ہے، پھر ہاتھ باندھ کے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، یعنی رسول اللہ نے پوری ترتیب سکھلائی ہے نماز پڑھنے کی۔ اب ختم میں پہلی کون سی آیت پڑھنی ہے، دوسری کون سی پڑھنی ہے، تیسری کون سی پڑھنی ہے، میں نے بڑا ڈھونڈا ہے، صحیح بات ہے۔ یہ ابھی بھی میرے پاس یہ صحائح ستہ کا خلاصہ پڑا ہوا ہے۔ صحائح ستہ کا پتہ ہے نا جی، 6 صحیح حدیث کی کتابیں، یہ ان کا خلاصہ ہے۔ اور اس طرح کی میں نے بہت ساری اور کتابیں پڑھی ہیں، مجھے کہیں یہ ترتیب ہی نہیں ملی کہ ختم میں پہلی یہ آیت پڑھنی ہے، دوسری یہ پڑھنی ہے، تیسری یہ پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہو تو مجھے بتا دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں۔ میں تو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم وہ کریں گے جو رسول اللہ نے کیا ہے، جو صحابہ نے کیا ہے، تو ہی ثواب ملے گا نا۔ ہم اپنی سوچ سے جتنا مرضی کرتے رہیں۔ رسول اللہ نے بتایا فجر کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4۔ نماز پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ میں 6 پڑھوں، سارے کیا کہیں گے تو نے بڑا چنگا کام کیتا ہے، دماغ خراب ہو گیا تیرا، یہ کون سی نماز تو نے شروع کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی 4 پڑھی فجر کی، 2 سنتے 2 فرض۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا جو عمل ہمارے رسول کے ساتھ ملے گا، سنت سے ثابت ہوگا، صحابہ کی زندگی سے ملے گا، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے لیے اصالِ ثواب ہے، وہ ہمارے لیے ذخیرہ ہے، اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ اور جو ہم خواہ مخواہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے کیا میں بھی کروں گا، اس نے کیا میں بھی کروں گا، یہ جو پلیٹ آئی ہے اس کے آنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ لڑانے والی باتیں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صحیح سمجھانا چاہتا ہوں، اگر منبر رسول سے صحیح دین نہیں پہنچے گا تو پھر کہاں سے پہنچے گا؟ میں نے جو یہاں یہ گدی سنبھالی ہے، چلو آسان لفظوں میں یہی کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ خدمت کی ڈیوٹی میری اس وقت لگی ہوئی ہے، کل کو پتہ نہیں کون ہوگا، تو میں بھی بیٹھ کر ڈنڈی ہی ماروں تو پھر کل قیامت میں تو مجھے پکڑا جائے گا نا کہ تیرے ذمے مائک تھا، تیرے ذمے سپیکر تھا، تیرے ذمے کرسی تھی، اور تو اس پر بیٹھ کر بھی ڈنڈی مارتا رہا، تو نے صحیح دین صحیح بات کیوں نہیں بتائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تعزیت کرنا بھی ٹھیک ہے، اصالِ ثواب بھی ٹھیک ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والا، پھر ہمارے جانے والوں کی مغفرت ہوگی۔